کرتا ہوں تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اسی عذاب میں آ جائیں۔ اب دیکھیں اس خاکے میں، اس تمثیل میں ہمیں کیسے پیارے فیکٹس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اور فیکٹس کیا ہیں کہ جب اس دنیا سے ہم چلے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس دنیا کے جانے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ ہمارے جسم جو ہیں بے شک ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک اور طرح کے بدن میں ہم جائیں گے، جلالی بدن بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس خاکے کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہاں پر ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی فکر کرتے ہیں جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اپنے عزیزوں کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں۔ تو sometimes this is a very comforting thought for us کہ ہمارے عزیز جو ہمارے پاس سے چلے گئے، ہمارے ماں باپ ہوئے یا بہن بھائی ہوئے یا کوئی اور دوست اور جن کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق تھا، وہ ہمارے بارے میں ابھی سب کچھ جانتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بے شک ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے، ہم کن حالات میں سے گزر آئے۔ تو یہ ایک امید ہے ہمارے لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم جا کر ان کو پھر سے مل سکیں گے اور ہمیشہ کے لیے پھر ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن اس کا فیصلہ اس بات پر ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں۔ اب اس امیر آدمی نے، دولت مند آدمی نے درخواست کی تھی کہ خداوند تو اس آدمی کو، غریب آدمی لازر کو میرے بھائیوں کے پاس، میرے گھر میں بھیج، تاکہ جا کر وہ ان کو بتائیں، تاکہ وہ ابھی سے چینج ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اسی عذاب کی جگہ میں آئیں جیسا کہ میں ہوں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں اپنے کیے کی وجہ سے اس مشکل میں اس وقت پڑا ہوں۔ میں نے خدا کو اپنی زندگی میں کوئی جگہ نہیں دی تھی، میں نے اپنے پیسے کو اپنا خدا مانا تھا، اور آج میں اس آگ میں تڑپ رہا ہوں، اور یہ غریب آدمی ابراہیم کی گود میں مزے میں ہے۔ دیکھیں کیا جواب ملتا ہے۔ ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں۔ موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، مطلب کیا؟ موسیٰ کی شریعت ہے اور انبیاء کی کتابیں ہیں، نبیوں کی کتابیں ہیں، خدا کا کلام، خدا کا وچن ان کے پاس ہے، خدا کے لوگ ان کے پاس ہیں، کاہن ہیں، پریچرز ہیں، ٹیچرز ہیں۔ they can listen to them۔ ان کے پاس ٹیمپلز ہیں، ان کے پاس پاسٹرز ہیں، تو وہ کیوں نہیں سن سکتے ان کی باتیں؟ ان کی سنیں۔ اس نے کہا نہیں آئے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ دیکھا آپ نے انسان کی حالت کیا ہے؟ always looking for something supernatural۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے نا، اس کو تو ہم حساب میں لانا نہیں چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس کو ہم اچھی طرح سے اپنانا نہیں چاہتے، لیکن ہم سپر نیچرل چیزیں مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی وہاں سے آ جائے نا، مردوں میں سے اٹھ کے ہمارے پاس آئے تو پھر ہم اس کی سنیں گے۔ تو کیا جواب ملتا ہے؟ اس نے اسے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے بھی کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہیں مانیں گے۔ اگر انہوں نے خدا کے وچن کو، خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ان کے پاس ہے نہیں سنا، نہیں مانا، اس کے مطابق زندگی نہیں چلائی، تو اگر کوئی مردوں میں سے بھی جی اٹھ کر ان کے پاس چلا جائے تو وہ ان کی بھی نہیں سنیں گے، اس کی بھی نہیں سنیں گے۔ اب پربھو یسوع مسیح اس تمثیل میں ہمیں کیا بتا رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نے خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرنا ہے۔ توبہ کرنے کی بات جو ہے نا، اس دنیا میں توبہ کا عمل ہوتا ہے، وہاں پر توبہ نہیں ہے، وہاں تو اب عدالت ہے۔ اب یہ پلیس آف ویٹنگ ہے جس میں دونوں لوگ ویٹ کر رہے ہیں جب تک آخری وقت نہیں آ جاتا، عدالت کا اور آخری قیامت کا، جس میں پھر فائنلی ان لوگوں کو جو خدا کے راس پاس لوگ ہیں، خدا کے پیارے ہیں، وہ تو ہمیشہ کی وہ زندگی میں خدا کی حضوری میں، خدا کے جلال میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اپنے پرمیشور کے ساتھ۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو
شرارت کی راہوں پر چلے ہیں، شریر ہیں، جو بدی میں رہے ہیں، خدا ان کی عدالت کرے گا اور ان کو ہمیشہ کی آگ میں یعنی جہنم میں زندگی گزارنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ان کی نہیں سنتے جو اس دنیا میں ہیں اور توبہ نہیں کرتے، اپنی راہوں سے نہیں پھرتے، تو وہ ان کی بھی نہیں سنیں گے جو مردوں میں سے اٹھ کر جاتے ہیں۔ اور پربھو یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھ کے آئے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک اس کی باتوں کو نہیں مانتے؟ یعنی میریکلز مانگتے ہیں نا لوگ۔ ہم اس طرح کے ہیں کہ ہم جو نیچرلی خدا نے ہمیں موقع دیے ہوئے ہیں ان سے تو فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں، اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اس سے بھی اعلیٰ، اس سے بھی بڑھ کے کوئی سپر نیچرل سا کام ہو جائے، میریکلس ہو جائے۔ well God can do miracles، لیکن وہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے جو نیچرلی، جو میں نے تمہیں ویسے ہی سب کچھ دیا ہوا ہے۔ اگر تم اپنی راہوں کو خدا کے کلام کے مطابق اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں ٹھیک کرتے، تو چاہے پھر کوئی اوپر سے بھی آئے اور تمہیں آ کر بتائے تو تم نہیں مانو گے۔ سو اس سارے خاکے میں، سارے سکٹ میں جو زندگی کے بارے میں اور پھر جو یہاں کی زندگی ہے اس کے خاتمے کے بعد جو آئندہ زندگی آنی اس کے بارے میں پربھو یسوع مسیح نے تمثیل کے طور پر ہمارے سامنے لوکا کی انجیل اس کے 16 باب میں رکھا ہے۔ مین مرکزی جو نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ مین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو نہ صرف پڑھنے والے یا سننے والے ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہوں، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم عمل کر کے اس دنیا میں رہیں تو یہ دنیا جو ہے نا، ہماری کمیونٹی جو ہے، ہمارے جو گھر جو ہیں، ہماری جو کلیسیائیں ہیں یا چرچز یا مندر یا گردوارے، وہاں پر جو جماعتیں ہیں مسجدوں میں اور ٹیمپلز میں، وہ ایک فرق دنیا بن جائے۔ ہم وچن کو سنتے ہیں، خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، پرمیشور کی باتوں کو سنتے ہیں، کیونکہ نیچرلی وی آر دیٹ کائنڈ آف پیپل، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہے کوئی بڑا اور اس کی باتیں ہمیں سننا ہے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ یہاں پر اس پوائنٹ کو ہم سامنے لے کے آتے ہیں جو پربھو یسوع مسیح سکھانا چاہتے تھے کہ تمہارے پاس ہیں، انبیاء ہیں، موسیٰ ہے، شریعت کی کتاب ہے، وچن ہے، لیکن ان کی باتوں کو سن کر اگر تم توبہ نہیں کرتے ہو، اپنی راہوں سے پھرتے نہیں ہو۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اباؤٹ ٹرن کر لینا۔ دنیا کی راہ پر چل رہے ہیں لیکن اب خدا کی طرف آنا چاہتے ہیں، اپنے پرمیشور کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو کہتا ہے کہ اگر تم توبہ نہیں کرتے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اور انجام کیا ہوگا؟ اس میں ہمیں ایک اور بات جو نظر آتی ہے دونوں میں، کہ ہمارا جو آخرت ہے، ہماری جو زندگی کا خاتمہ ہے وہ یا تو جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، اور اس کا چناؤ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کرتے ہیں۔ جب ہم مر جائیں گے نا، جیسے کہ اس امیر آدمی کو کہا گیا تھا کہ نہیں اب چانس نہیں ہے، تو یہاں سے وہاں نہیں آ سکتا، تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی چانس نہیں ہوگا۔ تو خداوند یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی بقا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ہم نے فیصلہ کرنا ہے، خدا کو چننا ہے، اپنے پرمیشور کے ساتھ اپنا یہ سمبندھ جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ ہمیں یقین ہو کہ ہم یہاں سے کوچ کر کے سیدھے اپنے خدا کے پاس چلے جائیں گے، جو کہ کہیں بہتر ہے۔ اس دنیا کے سارے دکھ، یہ تکلیف، یہ ایک دوسرے کی لڑائی جھگڑے، یہ سب ان میں سے ہم بچ کر اپنی زندگی کو ہمیشہ خدا کی حضوری میں گزاریں گے۔ تو خدا پر بھروسہ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک نے اس دنیا میں جو آیا ہے اس کو وہاں سے جانا ہی ہے۔ تو میرے بہن بھائی، میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کی آخرت کہاں ہوگی، آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے کاموں کی وجہ سے آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، میں آپ کو خوشخبری یہ دینا چاہتا ہوں، شبھ سماچار یہ ہے کہ ابھی اس دنیا میں رہتے ہوئے جبکہ آپ زندہ ہیں، آپ اپنی آخرت کا چناؤ کر سکتے ہیں، لیکن جب ایک دن آ گیا، جب آپ مر جائیں گے تو پھر اس کے بعد کچھ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ Would you like to know about it؟ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد کی جائے کہ آپ بھی چناؤ کر سکیں تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں جان سکیں اور یقین کر سکیں کہ آپ اس کی گود میں، اس کی حضوری میں ہوں گے جس نے آپ کو بنایا ہے، تو آپ دیے گئے نمبر پر فون کریں۔ I'll be very happy to talk to you۔ آپ کی مدد کر کے، آپ کے لیے دعا کر کے بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ God bless you۔